مختصر سی ہماری کہانی ہے، جو بھی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی ہے، اور جتنی بھی سانسوں نے ان کا نام لیا یہی بس ہماری زندگانی ہے، یہی بس ہماری زندگانی ہے۔ خوبصورت سماعتوں اور دلکش بصارتوں کو محمد بلال شاذ کا سلام پہنچے۔ میں نہایت ملتمس ہوں اور شکر گزار ہوں کڈس کلب گوندل کے ڈائریکٹر سر زاہد محمود، اور آج مجھے یہ بہت خوشی ہو رہی ہے کہ الحمدللہ میں ایک اپنے اسکول کڈس کلب کے محترم والدین، بچوں اور ٹیچر سے مخاطب ہوں۔ میرا جو ہے وہ ایکسپیرینس 2014 سے لے کے 2023 تک میں ایک ٹیچر ٹرینر ہوں۔ میں ڈیفرنٹ سکولز میں جا کے ٹیچرز کو جو ہے وہ ہاؤ ٹو ٹیچ دا کڈس، بچوں کو کیسے افیکٹولی پڑھایا جاتا ہے، اسی کے اوپر میری اسپیشلائزیشن ہے، اسی میں نے ایم فل کیا۔ تو یہاں پہ مجھے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ میں اپنا ایک فیملی ممبر، میری خالہ جو ہیں، ان کے اسکول میں آپ سب سے مخاطب ہوں۔ محترم والدین، کڈس کلب کی جو اہمیت ہے، یہ جو ٹیچرز ہیں، کون سے وسائل ہوتے ہیں ہمیں جو نظر آ رہے ہوتے ہیں، وہ وسائل یہ ہوتے ہیں کہ شاید یہ پیسہ لگاتے ہیں، یہ ان کے وسائل ہیں۔ اس سے اوپر بھی کچھ وسائل ہوتے ہیں، جیسے کہ ہماری اسپرچول اسٹرینتھ ہوتی ہے، ہماری ایموشنل اسٹرینتھ ہوتی ہے، ہماری فزیکلی اسٹرینتھ ہوتی ہے، ہماری سوشل اسٹرینتھ ہوتی ہے، اور پھر ہمارا کیپٹل۔ یہ ساری اسٹرینتھ لگا کے آج کا جو ایک نوجوان، یہ ساری اسٹرینتھ لگا کے آپ کے تشبیہ دوں ان ٹیچرز کو ان سپیوں کے ساتھ، تو یہ بالکل مبالغہ نہیں ہوگا۔ اور وہ جو ہیرے اگلتے ہیں وہ سب آپ کے بچے ہیں۔ تو یقین کیجئے آج کے دور کے اندر جو تعلیم دے رہا ہے، جو نیک نیتی سے پڑھا رہا ہے، اور اس کے عوض بالکل تھوڑے چارجز لے رہا ہے، اس کا درجہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ اور یہ کڈس کلب کی اتنی زیادہ برانچز جو ہمارے سیالکوٹ میں اور پورے پاکستان میں کام کر رہی ہیں، یہ بہت پروفیشنل لوگ ہیں۔ میں ٹیچر ٹرینر ہوں، مجھے پتا ہے جب میں کمپیریزن کرتا ہوں ڈیفرنٹ سکولز میں جا کے، تو جو کڈس کلب کی اور دوسرے جو 2-3 چین سکول سسٹم ہیں، ان کی ٹیچرز کے ساتھ اگر کمپیریزن کیا جائے تو کڈس کلب کی ٹیچرز بہت زیادہ پروفیشنلز ہوتی ہیں۔ یہ آپ سب کے لیے مبارکباد، کیونکہ ان کا جو ہیڈ آفس ہے، ان کا ہیڈ آفس ان کے لیے باقاعدہ ٹریننگز کا اہتمام کرتا ہے، آپ کے بچوں کے لیے کمپٹیشن پروگرامز کا اہتمام کرتا ہے، اور پیرنٹس کے لیے ٹریننگ سیشن جو ہے اس کا انعقاد کرتا ہے۔ تو میں بہت زیادہ مبارکباد دیتا ہوں زاہد صاحب کو کہ آج اتنا اچھا جو ہے وہ پروگرام یہاں پہ منعقد کیا۔ میں نے صرف آپ سے 5 سے 7 منٹ لینے ہیں۔ میری سٹوری آپ سب میں سے کوئی بھی میری خالہ سے آگے پوچھ سکتا ہے۔ میں ایک پلمبر تھا، آج سے 13-14 سال پہلے میں ایک پلمبر تھا۔ پلمبر کیسے؟ جیسے واش روم میں آ کے لوگ ٹوٹیاں ٹھیک کرتے ہیں، میں بالکل ویسا ہی بچہ تھا۔ میں نے پڑھائی چھوڑ دی تھی۔ وہ کون سی ایسی چیز تھی، وہ کون سا ایسا فارمولہ تھا جس نے 13 سال میں مجھے یہاں تک پہنچایا کہ آج الحمدللہ محمد بلال شاذ برٹش کونسل UK کے پلیٹ فارم سے پاکستان کے ڈیفرنٹ سٹیز میں جا کے ٹیچرز کو ٹریننگ دیتا ہے۔ وہ فارمولہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے، آپ کا بچہ بھی اس طرح کامیاب ہو سکتا ہے۔ اگر آپ سننا چاہیں تو پن ڈراپ سائلنٹ میں آپ کے ساتھ وہ امانت جو مجھے کسی نے دی تھی، میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں۔ آپ سننا چاہیں گے؟ آپ کی کلیپنگ سے مجھے پتا چلے گا۔ جی محترم والدین، وہ فارمولہ کوئی کہانی نہیں، کوئی من گڑھ سٹوری نہیں، اس دنیا کے کسی فلاسفر کی کہانی نہیں، وہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن سے ایک فارمولہ ہے جو آپ کے گوش گزار کرنا ہے۔ وہ فارمولہ یہ ہے، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ۔ اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 18,000 مخلوقات اس دنیا میں نازل فرمائیں، اور اس میں صرف ایک مخلوق جو ہے وہ انسان ہے۔ 17,999 مخلوقات جو ہم دوسری دیکھتے ہیں، ان میں صرف ایک پہ اللہ نے عصر کے وقت کی قسم کھا کے کہا کہ یہ خسارے میں ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، مجھے عصر کے زمانے کی قسم
کہ یہ خسارے میں ہے. دیکھیے ہم سب جن کو اشرف المخلوقات بنایا اور ہم پہ اللہ قسم کھا کے کہہ رہا ہے. اب عصر کے وقت کی قسم کی جب میں نے ریسرچ کی کہ اللہ فجر کے وقت کی بھی قسم کھا سکتا تھا, اللہ ظہر کے وقت کی بھی قسم کھا سکتا تھا, اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا مجھے میرے نبی کی قسم, اللہ نے عصر کے وقت کی قسم کیوں کھائی؟ تو اس پہ جب میں نے ریسرچ کی تو مجھے پتا چلا کہ دنیا کے اندر جتنے بھی ہارٹ اٹیکس ہوتے ہیں ان کا جو وقت ہوتا ہے وہ کم و بیش عصر کا وقت ہوتا ہے. اس کے بعد عصر کے وقت دنیا کلوز کرنا, اللہ تعالیٰ دنیا کو سمیٹنا شروع کرتا ہے. وہ پرندے جو کبھی اپنا کھانا لینے کے لیے صبح نکلے تھے وہ عصر کے وقت واپس آنا شروع ہو جاتے ہیں. ہر بندہ عصر کے وقت بے چین ہوتا ہے, ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے بیوی اپنے بچوں کے پاس چلا جاؤں, ہر جانور یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کے پاس. یہ کشمکش کا وقت ہے, یہ ایسا وقت ہے کہ ہر چیز غروب ہونے والی ہے. سورج ہمارا جو ہے وہ صبح آب و تاب سے نکلا تھا, اس وقت وہ غروب ہو رہا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس وقت کی قسم کھا تم بھی اسی طرح غروب ہو جاؤ گے, تم خسارے میں ہو. پھر آگے کنڈیشنز بتا دی, خوشخبری بتا دی کہ یہ کچھ کنڈیشنز بتا رہا ہوں, اگر ان شرائط کے اوپر ان کنڈیشنز کے اوپر آپ عمل کرو گے تو خسارے سے بچ سکتے ہو. وہ کنڈیشن سن لیجئے, وہ اپنی ذاتی زندگی کے اوپر, اپنے بچے کی زندگی کے اوپر, اپنے سکول کے اوپر, اپنی دکان کے اوپر, کسی بھی چیز پہ اپلائی کیجئے, آپ کامیاب ہو جائیں گے, آپ اس خسارے سے بچ جائیں گے. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا, پہلی بات جو ایمان لے کر آئے. اسلام کی روح سے ایمان لانا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ, فرشتوں, کتابوں, تمام دنوں کے اوپر جو ہے وہ فرشتوں کے اوپر ایمان لانا, یہ کیا ہے؟ ایمان لانا. لیکن آئیے اب دنیا کی روح سے ایمان لانا دیکھتے ہیں. جب یہ بچہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ میرا استاد ٹھیک کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ ایمان لے آیا ہے. جب ٹیچر یہ سمجھتے ہیں کہ جس سکول میں میں نے بچہ داخل کروا دیا یہ سکول ٹھیک ہے, اس پر ٹرسٹ کرتے ہیں, اس پہ اعتبار کرتے ہیں, تو یہ ایمان لانا اس کو بولتے ہیں. جب بچہ یہ سمجھتا ہے کہ میری ٹیچرز میرے لیے ٹھیک کر رہی ہے تو یہ ایمان لانا ہوتا ہے. یہ دنیا کی روح سے بتا رہا ہوں, اور دین کی روح سے آپ کو پتہ ہے. تو پہلی شرط خسارے سے بچنے کے لیے آپ کو ٹرسٹ کرنا ہے, آپ کو ایمان لے کے آنا ہے اپنے ٹیچرز کے اوپر, اپنے پیرنٹس کے اوپر, اپنے سکول کے اوپر, تو آپ خسارے سے بچ جائیں گے. دوسری چیز, وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. نیک اعمال کرنا شروع کر دو. دین کی روح سے نیک اعمال, روزہ رکھنا, نماز پڑھنا, یہ سارے نیک اعمال ہیں. دنیا کی روح سے نیک اعمال دیکھتے ہیں. جب والدین اپنے بچے کو صاف ستھرا کر کے, اس کے باقاعدہ نیل کاٹ کے, اس کے ہیئر پراپر جو ہے وہ کر کے, اس کو ہوم ورک پراپر کروا کے اسکول بھیجتے ہیں تو یہ نیک عمل ہے. جب وہ پی ٹی ایم پر پراپر ٹائم پہ آتے ہیں تو یہ نیک عمل ہے. جب وہ فیس اپنی ٹائم پر دیتے ہیں تو یہ نیک عمل ہے. جب وہ رزلٹ کے لیے باقاعدہ اپنی ٹیچر سے کنیکٹ رہتے ہیں, ان سے رابطے میں رہتے ہیں, تو یہ نیک عمل ہے. اور بچے جب اپنا ہوم ورک ٹائم پہ کرتے ہیں, کسی کی کاپی نہیں پاڑتے, جب جھوٹ نہیں بولتے, یہ ساری چیزیں نیک اعمال میں آتی ہیں. تو دوسری کنڈیشن اپلائی ہو گئی. پہلی کیا؟ ایمان لے کر آؤ, اور اس کے بعد نیک اعمال کرو. اور تیسری چیز, وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَصَّوْا بِالْحَقِّ. پھر جب ایمان لے کر آ جاؤ تو پھر سچ بولو, اتنا سچ بولو, اتنا سچ بولو کہ طائف کا بازار ہو, پتھر بھی پڑے, دندان مبارک شہید ہو جائیں, ان سے خون نکل آئے اور خون جسم مبارک سے بہنا شروع ہو جائے, پھر بھی سچ بولو, پھر بھی سچ بولو. جو سچ بات ہے وہ کرو تو آپ خسارے سے بچ جاؤ گے. اور چوتھی کنڈیشن, آخری کنڈیشن ہے, وہ کیا ہے؟ وَتَوَصَّوْا بِالصَّبْرِ. اس کے بعد پھر کیا کرو؟ صبر کرو. کوئی بھی کامیابی یقین کیجئے یہ ایک رات میں نہیں آتی. آپ دیکھیے جب ہاجرہ کو پانی دینا تھا بے زمزم تو چکر لگوائے گئے. وہ چکر کا مقصد کیا تھا؟ ایک ہی پاؤں رگڑنے پر پانی دیا جا سکتا تھا. وہ چکر صرف اسی لیے لگوائے گئے کہ تم محنت کرو, چکر لگاؤ, اور اس کے بعد صبر کرو, پھر ساتھ دعا کرو, پھر اس کے بعد تمہیں پانی دیا جائے گا. وہ اللہ دیکھ رہے تھے کہ یہ تڑپ کتنی ہے اپنے بچے کے لیے, کیا یہ دکھاوا تو نہیں کر رہی ماں, پانی تو اس کو چاہیے, کیا دکھاوا تو نہیں کر رہی. اور جب سچے دل سے انہوں نے چکر لگائے تو وہ پانی ان کو عطا کر دیا گیا, جو پانی آئندہ آنے والی ساری نسلوں کے لیے شفا بنا. تو محترم والدین, پہلی چیز ہمیں ایمان لانا ہے, دوسری چیز ہمیں نیک اعمال کرنے ہیں, تیسری چیز ہمیں سچ بولنا ہے, چوتھی چیز ہمیں صبر کرنا ہے,
جب یہ چاروں چیزیں ہم اپنی ذاتی زندگی، اپنے بچے کی زندگی، اپنی مکمل سوشل زندگی، معاشی زندگی پر اپلائی کریں گے تو کوئی بھی چیز ایسی نہیں کہ جو ایک پلمبر کو اگر یہاں تک لا سکتی ہے تو آپ کا تو بچہ کوئی بھی پلمبر نہیں بنا. اس نے کہاں تک جانا ہے، اس منزل کا تعین آپ نے کرنا ہے. تو جب اپنا قافلہ عزم اور یقین سے نکلے گا، جہاں سے ہم چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا. اے میرے وطن رک مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا، مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا. والسلام. بہت شکریہ محمد بلال شاہ صاحب آپ کے قیمتی الفاظ کا.